دنیا میں جہاں جہاں آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بستی ہیں، ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہی ہے، کیونکہ آج قریش کے بعد عرب میں عظیم ترین قبیلے کی عظیم ترین بیٹی کا اعزاز پانے والی جناب ابو طالب علیہ السلام جیسے پیارے چچا جان اور محافظ ناموس رسالت کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ترین خاتون جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں فرمائیں، ان کی بہو بننے والی باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی عظیم ترین شخصیت کی عظیم ترین زوجہ بننے کا شرف پانے والی، جناب عباس علمدار جیسے شہنشاہ وفا کی عظیم ترین والدہ ماجدہ کا تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والی، کائنات کے سب سے عظیم ترین شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنے تمام تر لاڈلوں کو قربان کرنے والی، وفاؤں کا رس پلانے والی، شجاعت کے نوالے کھلانے والی، استقامت کا درس دینے والی، رشتوں کے تقدس اور احترام کو سمجھنے والی، گھرانہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والی، سیدہ کائنات کے شہزادوں اور شہزادیوں کا حد درجے خیال رکھنے والی، گھرانہ اہل بیت علیہ السلام جیسے عظیم ترین گھرانے کی عظیم ترین خادمہ بننے کا رتبہ پانے والی، جس گھرانے کی طہارت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اس عظیم ترین گھرانے کی عظیم ترین طہارت کو اپنے وجود کا حصہ بنانے والی، اس کائنات کے عظیم ترین خانوادے یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق و باطل کے عظیم ترین مارکے میں اپنے چاروں شہزادوں کی عظیم ترین قربانی پیش کرنے والی ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، اس کائنات کی وہ خوشبخت ترین خاتون ہیں جن کی خوشبختی پر رہتی دنیا تک زمین و آسمان نازا رہیں گے، لہذا آج انہی کی بارگاہ میں مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے عقیدتوں کے مطالب کو اپنے کردار کی مہکار سے ایک نئی خوشبو عطا فرما دی، جنہیں اس عظیم ترین گھرانے کی خدمت گزاری کا شرف ملا جہاں کے خدمت گزار جنوں انس و ملائکہ ہیں، جن کا ذکر پاک جب بھی زبان پر آتا ہے تو عشق کی راہ کے مسافر یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو ایک طرف تو گلشن سیدہ کائنات کے مہکتے پھولوں کی خدمت گزاری اور دوسری طرف اپنے پھولوں کے مبارک خون سے گلشن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آب یاری کے لیے بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ تاریخ انسانی کا اور بالخصوص خواتین کی صف میں وہ عظیم و شان کردار ہے جو آداب دین و شریعت کی تعلیم و تربیت سے آراستہ و مزین تھی، جن کو شجاعت، مہمان نوازی، عقل مندی، زیرکی، بہادری و دلیری، خوبصورتی و دانش اپنے والدین سے منتقل ہوئی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ علمی، اخلاقی اور تربیتی امور میں کمال ملکہ رکھتی تھیں، شرافت، نجابت، پاک دامنی اور اخلاص کا اعلیٰ ترین مجسمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو گھر مرکز وحی و نبوت تھا اور جو در علم و حکمت و آداب کا در تھا، اس در کو، اس گھر کو، اس کے پروٹوکولز کو، اس کے تمام تر مراتب کو آپ سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے نبھایا وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ ام البنین سیدہ فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کو تو ناظرین تیار ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر قربان کرنے کے لیے کیا تھا، اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں فرمائی تھی کہ ان کی رگ رگ میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مکمل طور پر پیوست کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی تربیت کا یہ نتیجہ تھا ناظرین کہ حضرت عباس علیہ السلام کو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام سو جاتے، یعنی یہ کربلا کا میدان آپ کے ذہن میں ہے نا، جب وہ سو جایا کرتے تھے، استراحت فرمایا کرتے تھے، تو سیدنا عباس علیہ السلام ایک باوفا جانثار، یوں کہیے کہ جانثار امام علی مقام بن کر امام حسین علیہ السلام کی خاطر جاگتے رہا کرتے تھے، اور یہ آپ سلام اللہ علیہ کی تربیت ہی تھی کہ جس طرح آپ حجرہ مولا کائنات کی مالکہ ہونے کے باوجود بھی خادمہ بن کر رہیں، اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام بھائی ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خادم بن کر رہے، یعنی پوری زندگی بھائی جان کہہ کے نہ پکارا، ہمیشہ آقا ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ وفا کا، ایثار کا، قربانی کا، خدمت گزاری کا ایک عظیم ترین استعارہ ہے صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ در سیدہ ام البنین سے جو ہے بنیادی طور پر خیرات لیا کرتی ہیں کہ مارکہ کربلا کی خبر آپ
सलाम अलैहा तक पहुंची तो अपने अब्बास अलमदार, अपने औन, अपने जाफर, अपने उस्मान अलैहिस्सलाम का सवाल ना किया, बल्कि उस वक्त भी अगर आपको फिक्र थी तो गुलशन सैयदा कायनात बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के फूलों की फिक्र थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अपने चारों बेटों को मैदान करबला में अहले बैत की मोहब्बत में नजर कर दिया। और ये हाल कि जुबान से ये सवाल नहीं बल्कि जुबान से ये सवाल है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। लिहाजा तारीख के सीने पर नाज़रीन आज भी उस अजीम माँ के अजमत भरे जुमले इसी तरह से महफूज हैं जो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी गुलामी में आप सलामुल्लाह अलैहा की जुबान अक़दस से उस वक्त अदा हुए कि काश 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 मेरा सब कुछ लुट जाता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच जाते। वाक़या करबला के बाद से लेकर आज तक और क़यामत तक सलाम जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को।